اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ عادیات ہے، مکی ہے، مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے 5 قسمیں ارشاد فرمائی۔ 5 قسموں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو ذکر کیا اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو قسم کھا کر اس کو بولتے ہیں، اور یہاں ہم آپ جیسا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری دنیا پورے جگ سنسار کا خالق و مالک قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ ہم اللہ کے بارے میں نہیں بولیں گے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ ہاں، قسم ارشاد فرما رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے، یہ بول سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں 5 قسمیں ارشاد فرمائی، تو بات کتنی اہم ہوگی اور کتنی ضروری ہوگی اس کا پتہ آپ کو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والعادیات ضبحا۔ عادیات مانے تیز رفتار سے چلنے والے۔ جب گھوڑا انتہائی تیز رفتار سے چلتا ہے تو یعنی اس کی دوڑ بالکل ہوا سمان ہو جائے تو اس کے سینے سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے۔ آپ بھی اگر خوب رننگ کریں، خوب زور کے ایک دم بالکل، تو سینے کے اندر عجیب سی ایک آواز نکلتی ہے، اس کو بولتے ہیں ضبحا۔ ہاں، وہ تیز رفتار چلنے والے گھوڑے کہ سینے سے آواز نکل آئے، اتنی تیز رفتاری سے چلنے والے گھوڑوں کی قسم۔ یعنی مجاہدین، غازیان اسلام، دین کی سربلندی کے لیے، جان کو نچھاور کرنے کے لیے، کلمت اللہ کی علم بلند کرنے کے لیے، دین کے واسطے جب میدان جنگ میں، میدان جہاد میں دوڑتے ہیں تو ان کے گھوڑوں کی دوڑ اور سینے کی دھمک کی قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ تو یعنی غازیوں کا کتنا بڑا مقام ہے، مجاہدوں کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ موریات اس میں فاعل مؤنث ہے، جمع مؤنث کا صیغہ، اورا یوری ایرا ان باب افعال سے، جس کے معنی ہوتے ہیں چنگاری نکالنا، پتھر سے آگ نکالنا۔ پرانے دور میں ماچس تو ہوتی نہیں تھی، لائٹر ہوتا نہیں تھا، تو چکماک پتھر کو رگڑ کر باقاعدہ اس کو پھونک مار مار کے پھر اس سے آگ سلگاتے تھے۔ تو یہ جو پتھر کو مارنے کے بعد جو چنگاری نکلتی ہے اسی کو کہتے ہیں ایرا، چنگاری نکالنا۔ گھوڑے مجاہدین کے جب میدان میں چلتے ہیں، سنگلاخ وادیوں میں اور چٹانوں پر جب دوڑتے ہیں تو ان کی ٹاپوں کے کھر جب زمین پر ٹکراتے ہیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چنگاری کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ مجاہدین سے اللہ کو کتنی محبت ہے۔ ہاں، فالموریات قدحا، آگ نکالنے والے ٹاپ مار کر ان گھوڑوں کی قسم۔ اللہ ہوئے فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت حملہ آور ہونے والے ان جابازوں کی قسم۔ کہ مغیرات یعنی حملہ کرنے والے، ہلہ بولنے والے، صبح کے وقت۔ عام طور پر جنگ جو ہوتی تھی اور حملہ ہوتا تھا دشمنوں کا تو لوگ خواب خرگوش میں مست ہوتے تھے اور صبح سویرے پاؤ پھٹتے ہی دشمن چاروں طرف سے ہلہ بول دیتے تھے۔ تو ایک دم بالکل بے خیالی میں انسان جو ہے
پکڑا جاتا تھا اور مار دیا جاتا تھا۔ تو اتنی صبح سویرے جو حملہ کرے تو وہ کب جاگے گا اور وہ کب تیار ہوا ہوگا اور اس نے کس جوش اور جذبے کے ساتھ یہ حملہ کیا ہوگا، غرض کے وہ جانثار دین کے واسطے سب کچھ لٹانے والے ان مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ نقع کہتے ہیں غبار کو، دھول کو۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک پورا جتھا اور سارا پورا لشکر ایک ساتھ حملہ آور ہوگا، گھوڑوں کی دوڑ، انسانوں کی چیخ و پکار، یہ وہ دھوم دھڑاکا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ دھول اڑے گی، اور میدان جنگ میں ایسی دھول اڑتی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جنہوں نے حملہ آور ہو کر گرد و غبار کو اڑا دیا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور اس غبار کے ساتھ میں پورے جتھے کے اندر ایک ساتھ میں گھس گئے، یعنی پوری صفوں کو درہم برہم کرنے کے لیے دشمنوں کی صفوں میں بالکل گھس کر وار کرنے والے وہ شیر دل مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ 5 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد ان جانثاروں کے لیے جنہوں نے دنیا، روپیہ، پیسہ، حسن، جمال اور ساری آسائشیں، خواہشیں اور تمام آرام دہ چیزوں کو چھوڑ کر اپنی جان خدا کے نام پر اور خدا کے دین کے نام پر لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، ان کی یہ شان ہے۔ لیکن دوسرے لوگوں کا حال کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے کیا نہیں دیا؟ سب کچھ دینے کے بعد اگر کہیں تھوڑی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر کوئی چیز نہیں دی تو جو نہیں دی ہے اسی کا شکوہ، اسی کی شکایت، جو کچھ ملا ہے اس کا کوئی شکر نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کی یہ صفت کو اجاگر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ، رب کا، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ سب کا شکریہ ادا کر لے گا، رب کا بھول جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اب آپ بولیں گے ایسا کیسے بھلا انسان اللہ کا ناشکرا ہو جائے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ انسان خود ہی اس اپنے ناشکرے ہونے پر خود اپنے آپ گواہ ہے۔ اس کے اعمال دیکھو، اس کے اقوال دیکھو، اس کے طور طریقے دیکھو، اس کا اٹھنا بیٹھنا برتاؤ دیکھو، ہر ایک چیز سے پتا چلتا ہے یہ خدا کی ناشکری کر رہا ہے۔ خدا کا کوئی احسان ہی نہیں، جیسے خدا کو کچھ مانتا ہی نہیں، خدا نے اس کو کچھ دیا ہی نہیں، ایسا ہی سمجھتا ہے۔ خود اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کے سارے کچھ حرکات و سکنات خدا کے ناشکرے ہونے پر دلیل ہے، ایسا جیسے کہ خود ہی اپنے کرتوتوں کی گواہی دے رہا ہو۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال کے محبت پر بڑا دل دادا ہے۔ عَلَى حُبِّهِ لَشَدِيدٌ، اب مال کی محبت میں بڑا کر رہا ہے، پیسوں کی محبت اتنی کرری ہے اور ایسی مضبوط اور ایسی شدید اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ پیسہ چاہے جیسا، بس پیسہ ہی پیسہ کرتا رہتا ہے۔ یہ ماحول اور حالات، کیا تو انسان پیسہ گن گن کے رکھ رہا ہے، پیسے کے عاشق بن رہا ہے، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، اور ایک وہ مجاہدین ہے جو اپنی جان کو اللہ کے لیے لٹانے کے لیے بے قرار نظر آ رہے ہیں۔ کتنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ کہاں زمین ہے تو کہاں آسمان ہے، کیسے الگ الگ انسان ہے کہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں اور خود اپنے اعمال سے اس پر گواہیاں پیش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے کتنے بڑے ناشکرے اور نافرمان ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مال کی بڑی چاہت۔ تو مال کون دے گا؟ اللہ ہی تو دے گا، تو اللہ کو راضی تو کرو پہلے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا یہ انسان جو دنیا کے رنگ و بو کے اندر بالکل دیوانہ اور اندھا بن چکا ہے، افلا يعلم، کیا یہ نہیں جانتا؟ اذا بعثر ما في القبور، جب قبر کی چیزوں کو نکال کر باہر کر دیا جائے گا، قبر کے اندر جتنے مردے ہیں سب کو نکالا جائے گا۔ ارے جا کے قبر کے اندر آرام سے تھوڑی پڑے گا،
وہیں سے بھی گھسیٹ کر نکالا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، چل حساب دے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے پتا نہیں ہے کہ جب قبر کے اندر کی چیز کو بھی باہر نکال دیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور دل کی باتوں کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن سارے اعمال کا بدلہ تو دیا ہی جائے گا، صرف ظاہر کی بنیاد پر نہیں، باطن اور نیت کی بنیاد پر بھی۔ دنیا کی عدالتیں ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے، نیتوں کا اس میں اعتبار ہوتا ہے، لیکن دنیا کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے اور عدالتوں کے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ جس سے نیتوں کی صداقت اور سچائیاں اور پاکیزگیاں ناپی جا سکے، تولی جا سکے۔ لیکن قیامت کے دن تو ایک ایک نازک نازک چیزوں کا لحاظ رکھ کر باقاعدہ دلوں کے جذبات اور خیالات اور نیتوں کی اچھائی برائی پر پورا ڈیپینڈیٹ کرتے ہوئے پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اور بے شک ان بندوں کا رب ان کے بارے میں اس دن ان سے زیادہ باخبر ہوگا۔ یعنی ہمارے اعمال ہمارے بارے میں، ہماری پوری ہسٹری اور ہماری پوری چیپٹر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ خوب جانتا ہے، لہذا اس کو وکالت، گواہی، صفائی اور یہ وہ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہاں جو فیصلہ کرے گا میرے مالک باقاعدہ پورے اصول و ضوابط کے ساتھ کہ ایک رتی بھر کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ارے صرف ہم ہی دنیا میں آئے ہیں، ایسے تھوڑی اللہ کے کچھ ایسے بھی چاہنے والے ہیں جو اپنی جان تک کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ ارے تم نہیں جان دیتے تو کم سے کم حق حلال کا کماؤ، اللہ کی رضا کی راہ میں خرچ کرو اور انسان بن کے رہو۔ یہی اس آیت پاک اور سورہ مبارکہ سے درس ملتا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلائے، سعادت دارین سے ہم کنار فرمائے، ہر مسلمان کے روزی روزگار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ اپنے اور اپنے محبوب کی رضا کے کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دشمنان دین کے حملوں سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت و صیانت فرمائے، دن دنی رات چوگنی مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائے، اور مستقبل کی ہولناکیوں سے ہر ایک کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔